اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، پروگرام شروع کرنے سے پہلے تو میرے آبزرویشنز، میرے خیالات کچھ بڑے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب میں اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں تو پھر میرے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جو پبلک امپورٹنس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے مسائل کو ڈسکس کرنا میرا خیال بیکار ہے، بے سود ہے، جب تک ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل نہیں کر لیتے۔ تو ناظرین، میں آپ کی توجہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف کروانا چاہوں گا جو انتہائی اہم ہیں۔ اب وہ مسائل کیا ہیں ناظرین کرام؟ ہیومن رائٹس، اور وہ بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں کے بری طرح متاثر ہیں، کیونکہ ویسے تو پورا اسلام آباد شرافت کے لبادے میں لپٹی کالی بھیڑوں، بدعنوان عناصر کے قبضے میں ہے، اور انہوں نے عوام کے لیے پورے اسلام آباد میں ایک عذاب پیدا کر رکھا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا عذاب ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کون سا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، وہ عذاب یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا عدم اطلاق سب سے چھوٹا مسئلہ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے تمام علاقہ جات بشمول مضافات، تمام سیکٹرز، تمام چھوٹے بڑے مراکز میں تجاوزات مافیا اور قبضہ مافیا کا پورے طریقے سے راج ہے، پورے طریقے سے تسلط قائم ہے۔ یہ دو مسائل کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اگر میں سارے مسئلے ایک ہی پروگرام میں لے کے بیٹھ گیا تو تھوڑا سا انتظامیہ کے لیے، تھوڑا سا ہمارے محترم عزت مآب جناب محمد علی رنداوا صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ہم مشکل نہیں بنائیں گے، ہم آسان طریقے سے ایک چھوٹے سے ایریا کی بات کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب اپنی سبارڈینیشن ٹیم کو بلائیں گے، ان ذمہ داران سے غیر ذمہ دارانہ رویے کی بابت پوچھیں گے، اور ایسا کرنے سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے، پہلا مسئلہ نرخ ناموں کا عدم اطلاق۔ یہ کون بناتا ہے، کون کرتا ہے، اور اس کے اوپر اطلاق کس نے کروانا ہے، کس کی ذمہ داری ہے، یہ چیئرمین صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ نمبر 2، تجاوزات کا بے ہنگم سلسلہ، جس نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے عوام کو ایک تذبذب میں ڈال رکھا ہے، اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ میں صرف ایک پٹی کی بات کروں گا، ایک چھوٹے سے ایریے کی بات کروں گا، اور وہ ایریا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ I-11-4 پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد، اور اسلام آباد کی سب سے بڑی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی سے شروع ہوتا ہے۔ سبزی و فروٹ منڈی کے مسائل بھلا کون نہیں جانتا؟ میں تفصیل کے ساتھ بھی بتاؤں گا، لیکن تفصیل میں اپنے دوسرے پروگرام میں ابھی صرف میں ہنٹ کے طور پر اس منڈی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اب ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، اور خود ہی جس کے اندر جو مسائل ہیں ان کے خاتمے کی ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں۔ تھوڑا سا آگے آئیں، I-11-4 کے بعد
I-10 کا علاقہ ہے، پورا I-10 تجاوزات کا گڑھ ہے، پورا I-10 غلاظت کا گڑھ ہے. لیکن پتہ نہیں یہ افسران جو بڑی بڑی مراد کے ساتھ بڑے عہدوں پر براجم آئے، میری مراد ڈی جی، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. نیچے اہلکاران کی بات کریں تو اہلکاران تو اس مافیا کے سہولت کار ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، یہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اپنے بڑے افسران کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس طریقے سے رپورٹ پیش کرتے ہیں. اور بڑے افسران کو کبھی میں سمجھتا ہوں کہ زحمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی لگژری گاڑی میں بیٹھ کر ہی ان علاقوں کا چکر لگا لیں. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ کون سا افسر کیوں اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، اپنے اہلکاران کی پروگریس کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں کیوں نہیں جانچتا. اس کے بارے میں انشاءاللہ اپنے دوسرے پروگرام میں بتاؤں گا. اس پروگرام میں اشارہ جو کر رہا ہوں وہ I-10 سے آ گیا ہے I-9، اور I-9 کے بعد شروع ہوتا ہے I-8 کی ساری چھوٹی بڑی مارکیٹیں اس وقت تجاوزات کا گڑھ ہیں، تجاوزات کا گڑھ. فٹ پاتھوں پر، پبلک پارکنگ پر، پارکوں میں تجاوزات کا قبضہ ہے، اور اہلکاران ان کے سہولت کار ہیں. وہ وہاں سے ہر قسم کی مراد لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے افسران کو سب اچھا کی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. اور اعلیٰ افسران بھی اپنے بند لگژری کمروں میں سردی گرمی کے بچاؤ سے مکمل سہولیات کے ساتھ آراستہ اپنے کمروں میں آنکھیں بند کر کے محظوظ ہوتے رہتے. اب میں چیئرمین جناب محمد علی رنداوا صاحب کی خدمت میں عرض بھی کروں گا اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ ان کی بہترین کارکردگی نظر آتی ہے. آپ اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں پر اپنی گاڑی میں گھومیں تو آپ کو ہر جگہ ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جو اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، اور عوام کے لیے، پبلک کے لیے سہولیات پیدا ہو رہی ہیں. سہولیات کے ساتھ ساتھ کالی بھیڑیں شرافت کے لبادے میں بدعنوان افسران اور مافیا بھی اپنے ہتھ کنڈے پورے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جہاں پر وہ مستفید نہ ہوں. بہرحال یہ میں چیئرمین صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ڈائریکٹر سینیٹیشن، اپنے ڈائریکٹر انکروچمنٹ اور ڈائریکٹر انوائرمنٹ کو اپنے دفتر میں ضرور بلائیں، اور ان سے ان علاقوں کی بابت تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں تو سارا کٹھا چھٹا کھل کے سامنے آ جائے گا. اور پھر اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اگر مناسب سمجھیں تو بندہ ناچیز یہ خاکسار بغیر کسی مراد کے حاضر ہے. آپ جب بھی بلانا چاہیں گے، جب بھی رپورٹ لینا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ پورے حقائق کے ساتھ، پورے شواہد کے ساتھ، پورے ایویڈنس کے ساتھ جناب کو پیش کر دوں گا. پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے. ناظرین کرام، صرف اس ایک علاقے سے اگر شروع کر لیں تو ایستا 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 پورا اسلام آباد کلیئر ہو سکتا ہے. اگر ہم پورے اسلام آباد کی بات کریں تو یہ بہت کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، اس کا حل ہونا امپاسبل ہے. تو ناظرین کرام، پھر پروگرام طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے. میں اپنی اسی بات پر اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ.